نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بیان کا شکر وجالات ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن جیسی عظیم کتاب سے جوڑے رکھا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بنایا. بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے کے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو بہت سی لوگوں کو، بہت سی قوموں کو ہدایت دینے والا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو یہ قرآن خوشخبریاں سنانے والا ہے. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ان کے لیے بڑا ہی اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجرا کبیرہ، یعنی بہت بڑا اجر اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس کی معنی و مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ٹیم بی کو لانچ سنانا تھا. میں سب سے پہلے کہوں گی سسٹر رفت ثانیہ کو کہ وہ اپنے وقت سنائیں. جی السلام علیکم سسٹر ورحمۃ ثانیہ. اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. جزاک اللہ میم.
جی میم جی آگے سسٹر افر ثانیہ صحیح پڑھے آپ، دوسری بات میں ٹک رہے تھے، ایک بعد میں آپ نے خود صحیح کیا، بارک اللہ فیک۔ اوکے سسٹر ثنا پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار حشرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت۔ جی دیکھیے آپ نے کیا غلطی کی، ایدل یہاں اس طرح ایسا سانس روکنا نہیں چاہیے، وہ ایدل اس طرح نہیں کریں گے، جلدی پڑھنا ہوگا حرف خمری، ٹھیک ہے؟ جی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس طرح زل روک رہے ہیں آپ، جی میم، ٹھیک ہے؟ جی میم، جی جزاک اللہ یہ خیر۔ صحیح کیجیے۔ آمین۔ سسٹر سعدیہ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ جی ٹھیک، بارک میم اللہ فیک۔ سمیہ کا زوم کا کچھ ایشو چل رہا، تو آپ کو بتانے کے لیے بولے تھے، شاید وہ ایرر کچھ آ رہا تھا ان کے زوم پہ لاگ ان کرنے پہ، تو انشاءاللہ اچھا دعا کیجیے کہ وہ جوائن ہو جائے۔ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، یوٹیوب میں نے لنک بھیجا ان کو ایرر نکالنے کے لیے، انشاءاللہ ٹھیک ہے، ٹھیک جب ہے میں ریکارڈنگ بھیج دیں گے میم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر شیخ تسلیمہ آپ پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، صحیح پڑھے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ سسٹر زکیہ بیگم آپ پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ بال-
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. سسٹر نسیم بانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. بارک اللہ فیک. عطلت میں تو کو صحیح پڑھنا تھا. عطلت. ٹھیک. تا اور تو میں فرق ہونا چاہیے. آپ تو پڑھے تا پڑھے وہ تو ہے. عطلت جی تو آپ کو زبان جی. اور کہاں پہ کوئی لگنا ٹیم ہے؟ بیس. جی تو آپ کو زبان تو تا دال اور تو تین کا مخرج سیم ہے. ہاں یعنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے. جی تا دال اور تو، لیکن تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو موٹا پڑھیں گے. عطلت ہاں. لام کو باریک پڑھنا ہے. پھر لفظ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا. عطلت. جی جزاک اللہ خیر. آمین. جی الحمدللہ. ٹیم میں کیا ہو گیا نا. اور کوئی ہے ٹیم بی سے؟ سوری ٹیم بی سے کوئی ہے؟ شاید ٹیم بی کے السلام علیکم کچھ اسٹوڈنٹس جوائن نہیں ہوں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. صفیہ محمد. ہاں آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم قدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. جی ہر ایک جگہ یعنی را کو مطلب ہر آیت میں آخر میں را پر پڑھ کے پھر آخر میں آیت کو توڑنا ہے. تو وہاں پر ہر جگہ را کو پر پڑھیے آپ. ٹھیک ہے. جیسے اذا الشمس كورت رت نہیں. وَإِذَا النُّجُومُ یہاں اخفا بھی نہیں کیے. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَت را کو پر پڑھنا ہے. اور عشار عطلت میں تو کا مخرج توئی پڑھیں گے، تی نہیں پڑھیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ یہ صحیح تھا، صرف را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے. آگے ہو گئے ابھی ٹیم بی کے سبھی. السلام علیکم. میں سنا سکتی؟ میں ریکارڈنگ نہیں بھیجی. جی ریکارڈنگ بھیج دیجیے. ٹیم میں سے سبھی ریکارڈنگ بھیج دیجیے. اچھا اچھا.
इंशाल्लाह मैं सुन के बताती हूँ आप लोगों को मिस्टेक्स इंशाल्लाह आगे सबक ले लेंगे इंशाल्लाह आयत देख लेंगे पहले आयत नंबर 6 से पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाव पे हरकत को जल्दी पढ़ना है फिर हमजा पे हरकत ज़ल को डायरेक्ट लाम से मिला रहे हैं तो ये हुर्फ क़बरी हुआ हुर्फ ख़मरी बा पे हरकत हा पे हुरूफ मद्दा रा को पुर पढ़ेंगे रा पे पेश है तो हरकत और फिर पुर भी पढ़ेंगे सुज्जी सा पे सीन पे हरकत जीम पे तजदीद शद्दा है तो जीम खलखला लेटर्स में से है तो ये क्या होगा खलखला अकबर होगा फिर सुज्जी राता जबरत रा को पुर पढ़ेंगे आगे से ता है ता पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे फिर वह ईदन में वाव पे हरकत हमजा पे हरकत ज़ा नून ज़बरन ज़न गुन्ना करेंगे यह हुर्फ शमसी होगा नून और मीम पर तजीद हो तो गुन्ना करेंगे नून पे हरकत फा वाव पे शफू हुरूफ मद्दा सीन पे हरकत फिर ज़ुव्वी में ज़ा पे हरकत है वाव पे शद्दा है हरकत सख्ती से पढ़ेंगे फिर जीम ता ज़बर जज़म सुकून आगे देखिए आयत नंबर 8 में व ईदल वो पे हरकत हमजा पे हरकत जल में जाल का मखरज से ही अदा करेंगे फिर इसके बाद आगे से उर्फ खमरी मऊ में जज़म हुरूफे लीन होगा वाउलीन होगा किन से पहले जबर है वाउलीन होगा मारूफ आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे हमजा पे उल्टा पेश है हुरूफ मद्दा होगा दाल पे हरकत ता पे हरकत फिर सीन पे हरकत हमजा पे हरकत लाम ता ज़बर लग जज़म सुकून आगे से बा पे हरकत हमजा पे हरकत या पे शद्दा है तजदीद तो सख्ती से पढ़ेंगे रंग जाल पे हरकत नून साकिन है नून साकिन के बाद बा है तो क्या करेंगे तनवीन और नून साकिन के बाद बा हो तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे तो ये इखलाब होगा तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 3 यानी इखलाब उसके बाद आगे से फिर तनवीन है तनवीन के बाद क़फ है क़फ हुर्फ इख्फा में से है तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 यानी इख्फा होगा तो यहाँ इख्फा करेंगे क़फ पे हरकत फिर ता पे हरकत लाम ता ज़बर लग जज़म सुकून वाव पे फिर हरकत हमजा पे हरकत दस दाल का मखरज से ही अदा करेंगे आगे से ऊपर शमसी है फिर स्वाद पे शद्दा है सख्ती से पढ़ेंगे स्वाद पे हरकत है पे हरकत फा पे हरकत हा का मखरज से ही निकालेंगे नून पे हरकत शीन पे हरकत और आता ज़बर जज़म सुकून बस 10 आयतें हो चुकी हैं चलिए पढ़ेंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت
وإذا وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار وإذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت زوجت وإذا النفوس زوجت زوجت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة وإذا الموءودة कट कट आ रही आवाज उस्ताद साहबा। जी जी नेटवर्क इशू होगा। हाँ وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وبأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا खींचेंगे नहीं, हरकत को कहीं पर भी नहीं खींचे। وإذا الصحف نشرت 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 आपके सामने मुसहफ है, यानी कुरान लेके बैठे आप लोग। जी मैम। जी, तो अपने से पढ़े, आयत नंबर 6 से पढ़िए फिर से। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب آیت نمبر 6 سے ترجمہ دیکھنا ہے. واؤ کا مطلب ہے اور اذا جب بحارو بحرن کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے سمندر. اور جب سمندر سجرت بھڑکائے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائے گی. اور جب جانیں جسم و نفوس نفسوں سے زوجت ملا دی جائیں گی. اور جب ایک دوسرے سے ملا دی جائے گی کیا جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب موعودہ کہتے ہیں زندہ دفنائی گئی معصوم لڑکی کو موعودہ کہتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سئلت سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس جرم کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا. بی سے ای کون سا ذنبی گناہ قتلت قتل کیا گیا یعنی کس جرم کی وجہ سے کس غلطی کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا. پھر اس میں اس کے بعد ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے یعنی اعمال نامے جس کے جو اعمال ناموں کا رجسٹر ہوگا وہ نشرت پھیلا دیے جائیں گے یعنی ہر کسی کو بانٹ دیا جائے گا جس کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ بانٹ دیا جائے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے 13 حادثات بیان کیے ہیں. 13 حادثات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں کہا کہ جب سورج کو لپیٹ کر پگڑی کی طرح اسے پھینک دیا جائے گا اور تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا ستاروں کو اور پہاڑ چلائے جائیں گے بلکہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اطلت کہتے ہیں یعنی اسے اس چیز سے چھٹی مل گئی ہو اسے چھوڑ دیا گیا یعنی ذلیل و خوار کر کر کسی کو ذلیل و خوار کر کر چھوڑ دینا. جیسے اگر کسی کو کسی کی جاب سے نکالا جا رہا ہے تو ذلیل کر کے نکالا جا رہا ہے تو اسے کہتے ہیں اطلت. اطلا اسی کو کہتے ہیں. تو وہ یہی ہے. تو یہاں پر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کیوں کہا جا رہا کیونکہ عرب میں اونٹنیوں کی جو اہمیت تھی کسی چیز کو نہیں تھی. عرب میں سب میں زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز تھی تو وہ اونٹنی. تو اس دن کی ہولناکی کا منظر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ اس دن ان اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا کوئی ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور یہاں پر حاملہ اونٹنی کیوں کہا گیا کیونکہ جب اونٹ حاملہ ہوتی ہے تو عرب کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے کیونکہ جب وہ اور بھی بچے دے گی اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ دودھ دے گی
اور حمل کے وقت کا جو دودھ ہوتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ وہاں پر اہمیت تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ اہمیت کو بتاتے ہوئے وہ اہمیت والی چیز بھی اس دن کچھ نہیں ہوگی یہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو اس دن وحشی جانور بھی اکٹھا ہوں گے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور کہا کہ اس دن کیا سمندر بھڑکائے جائیں گے. بھڑکانا کیا ہے؟ بھڑکا دیے جائیں گے. یعنی کہ میں نے پچھلے کہا تھا کہ یہ جو وَإِذَا الشَّمْسُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ہے تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تو دو قول اس بارے میں آتے ہیں. ایک قول یہ کہ سورج کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ سورج کو لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو اس کا پانی کھولتا ہوا ابل کر دنیا میں پھیل جائے گا، یعنی زمین پر پھیل جائے گا، خشکی پر پھیل جائے گا، اور وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کی وجہ سے عام انسانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. اس دن کا عالم ہے یہ، اس دن کا منظر اللہ تعالیٰ سورۃ التکویر میں بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائے گی. اس کے بھی دو قول بتائے گئے ہیں محدثین نے، مفسرین نے، کہ ایک قول یہ ہے کہ جانے جسموں سے عام جانے جو جان ہے ہماری ان کو روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا. بلکہ اس کے علاوہ ایک اور قول یہ ہے کہ زوجت نفوس زوجت جو ہے نفسوں کو الگ الگ ملا دیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کو نیکوں کے ساتھ، بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، خلط ملط کر دیا جائے گا. جیسے کہ قیامت کے دن 3 گروہ بنے ہوئے ہوں گے، ایک اصحاب الیمین، دوسرا اصحاب الشمال، اور تیسرا السابقون الاولون. تو یہ 3 گروہ بنے ہوئے ہوں گے. جو جس میں جانے کے قابل ہوگا، جو جس میں جانے کے لائق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ان جماعت سے ملا دے گا. یعنی اصحاب الیمین جنتی لوگ، اصحاب الشمال جہنمی لوگ، السابقون الاولون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان لوگوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک الگ جماعت ٹھہرائی جائے گی. تو جس کو جس جگہ جانا ہے وہ اپنے اعمال کو اسی طرح دنیا میں انجام دے لے. پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفنائی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. زندہ دفنائی ہوئی لڑکی کون ہے؟ عرب کے لوگ لڑکی کا پیدا ہونا منحوس سمجھتے تھے، اور جب لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور یہ ماحول اس میں موجود ہے، وہ اپنے آپ کو اس شخص میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو زندہ گاڑی ہوئی ہے لڑکی، اس سے سوال کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں بول رہے کہ جو گاڑی ہوئی ہے لڑکی اس سے نہیں، بلکہ اس کے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لڑکی سے سوال کیا جائے گا جو زندہ دفنائی گئی. کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ماں باپ سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان کا چہرہ تک دیکھنے کو پسند نہیں کرے گا، تو وہ ان سے سوال کیا کرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ خود اس لڑکی سے سوال کرے گا کہ تم کس جرم کی بنا پر دفنائی گئی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے تم کو دفنایا گیا. قُتِلَتْ. تو ہمیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آج یہ عام ہوتا جا رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی ہو اس کو ساخت کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا. تو اس جرم سے بچنا چاہیے اور اس کو ہم اپنے دل میں منحوس نہ سمجھے. بیٹی اللہ بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دیں گے، نہ تو منحوس سمجھ کر انہیں دفنا دیں گے. یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. ہم بھی اس جرم میں شامل نہ ہوں گے. خوشی محسوس کریں گے جب گھر بیٹی پیدا ہو،
اور اگر ہم غم محسوس کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی قسم کا کچھ ملال ہمارے دلوں میں ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس آیت میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا وعید سنا رہا ہے. خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا ذکر کیا اس صورت میں، تو ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے. پھر کیا حادثہ بتایا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس دن کیا ہوگا؟ صحف کہتے ہیں، صحیفن کی جمع صحف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رجسٹر. صحیف نشرت پھیلا دیے جائیں گے، اور جس کا جو رجسٹر ہوگا، جس کے جو نامہ اعمال ہوں گے، وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے. اس دن کے کیا کیا حادثات ہیں اللہ تعالیٰ یہاں تک بیان کیے. اس کے بعد اور 3 حادثات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم پر جہنم کو حرام کر دے، جنت کا حاصل کرنا ہمارے لیے حلال کر دیں، اور ہمیں کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. جزا الله. لله. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.